چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اصغر رضوی کا سلام آپ تک پہنچے۔ سلام انیس کے سلسلے کا دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے التماس ہے کہ وہیں سے سلام انیس کی گفتگو کو دوبارہ سے جوڑیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سلام میر انیس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر میر انیس سلام کے سوا اور کچھ نہ کہتے تو بھی خدا سخن رہتے۔ میں کیا کہیں؟ اس دعوے میں میر انیس کے وہ شعر پیش کیے جا رہے ہیں جو بڑی شاعری کے بڑے شعر۔ نہیں کیا کہتے؟ اردو شاعری اس کی نظیر مشکل سے پیش کر سکے گی۔ میر صاحب نے خود فرمایا تھا کہ یہ دعویٰ تو خامہ ہے، ملک فصاحت کا نشان، کون کہتا ہے کہ ہم طبل و علم رکھتے نہیں؟ یہ دعوت ہماری طبل ہے کہ ہم طبل و علم رکھتے نہیں۔ میر صاحب فاتح ہیں، سخن کے فاتح ہیں، شہنشاہ سخن ہیں۔ یہ دعویٰ تو خامہ ہے، ملک فصاحت کا نشان، ملک فصاحت کے بادشاہ ہیں، بلاغت کے بادشاہ ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم طبل و علم رکھتے نہیں؟ اور میر صاحب نے جب یہ خانوادہ نبی اور آل نبی کی آپ کے مدح میں اور ان کے مصائب میں اپنے قلم کو کیا تو کہتے ہیں چھیڑا سمند طبع کو تعریف شم جب، میں نے جب یعنی اپنی طبیعت، شعر کہنے کی طبیعت کے گھوڑے کو جب ایڑ لگائی، مضمون خود آیا سامنے لشکر لیے ہوئے۔ اللہ نے میرے سامنے لشکر کی طرح سے مضمون بھیج دیا۔ اسی وجہ سے تو میر صاحب کہتے ہیں پنجتن کا واسطہ دیکھ کر انیس، جو خدا سے میں نے مانگا مل گیا۔ تو آج ہم 150 سال گزرنے پر میر صاحب کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب نے جس طریقے کے دیکھیے شعر کہنا اور شعریت کے ساتھ کہنا اور اس میں وہ چیزوں کو شامل کرنا جو ہر شخص کے بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں شعر، دیکھیے سلام کے شعر پیش کر رہا ہوں، ابھی تک جتنے بھی میں نے شعر پیش کیے ہیں ایک آدھ شعر کے علاوہ سب سلامی سے پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کتاب کفر کا کاٹا علی نے شیرازہ۔ شعر سنیے، شیرازہ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کے پیچھے جو کتاب کے اوراق کو جو سیا جاتا ہے اور جس پر گوند لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شیرازہ۔ تو کہتے ہیں کتاب کفر کا کاٹا علی نے شیرازہ، کسی کی فصل نہ تھی اور کسی کا باب نہ تھا۔ تو جب آپ پیچھے سے کتاب کے وہ نکال دیتے ہیں تو کتاب میں باب بھی ہوتا ہے، فصل بھی ہوتا ہے۔ فصل کہتے ہیں بیٹے کو، باپ کہتے ہیں باپ کو، یعنی علی نے جو تلوار نے جو کاٹا ہے کفر کو تو کسی کا باپ کٹا ہے، کسی کا بیٹا کٹا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کفر کا کاٹا علی نے شیرازہ، کسی کی فصل نہ تھی اور کسی کا باب نہ تھا۔ تو یہ انیس ہیں جو اپنے شعروں میں بتا رہے ہیں کہ خاک سے، اب آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے مضمونوں کو بھی کس طریقے سے انیس سم طریقے سے کہتے ہیں۔ خاک سے ہے خاک کو الفت تڑپتا ہوں انیس، خاک کربلا کی طرف اشارہ ہے۔ خاک سے ہے خاک کو الفت تڑپتا ہوں انیس، کربلا کے واسطے میں کربلا میرے لیے، کربلا میرے لیے ہے کہ انیس آجا تو دفن ہو جائے، اور کربلا کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میر انیس گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف چند نمونے کے اشعار پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ سراپا حضرت علی اکبر کا لکھتے ہیں پکارے عدو دیکھ کر روئے اکبر شبیہ پیغمبر عجب گل بدن ہے یہ دنداں ہیں یا در شہوار گویا دہن ہے کہ درج عقیق یمن ہے زہ نور رخسار و گیسو مشکیں
یہ صبح حلب ہے وہ شام ختن ہے. کیا میں کہنے عرض یہ بھائی. کر رہا ہوں یہ جو شعر ہے واہ بھائی واہ. زہر نور رخسارو گیسوئے مشکی یہ صبح حلب ہے وہ شام ختن ہے. معزز سامعین میں نے اس شعر کا 5 صفحے میں اس کا تجزیہ ایک شعر کا کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میر انیس کی فصاحت دیکھیے, میر انیس کی بلاغت دیکھیے. اس شعر کو پہلے تو آپ بلاغت میں اعجاز کہہ سکتے ہیں, یعنی کم لفظوں میں بڑے معنی کو ادا کیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ یہ شعر ذو اللسان ہے, یعنی پہلا مصرع جو ہے فارسی میں ہے, دوسرا مصرع اردو میں ہے. زہ نور و رخسار و گیسوئے مشی, کیا تعریف کروں اس رخسار کی چمک اور نور کی اور وہ کالے بالوں کی. یہ صبح حلب ہے وہ شام ختن ہے. تو ہمارے بر صغیر میں جیسے صبح بنارس اور شام اودھ ہے, اسی طرح سے فارسی ادب میں حلب, یہی الیپو جہاں پر آج کل لڑائی ہو رہی ہے, اس کو دیکھیے. حلب کی 2 چیزیں مشہور ہیں. حلب کے ایک تو آئینے مشہور ہیں, حلب کے آئینے بہت مشہور ہیں. دوسرے حلب کی صبح مشہور ہے. تو کیا کہتے ہیں علی اکبر کا جو چہرہ ہے وہ حلب کے آئینوں کی طرح سے منور ہے. علی اکبر کا جو چہرہ ہے وہ حلب کی صبح کی طرح سے سہانا ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں یہ شام ختن ہے, یعنی ختن کیا ہے, ختن میں جو ہے ہرن ہوتے ہیں ختن کے, اور ہرن میں کیا ہوتا ہے, ہرن کے نافے میں مشک ہوتی ہے, اور مشک میں کیا ہوتا ہے, مشک کالی ہوتی ہے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو علی اکبر کی جو زلفیں ہیں, علی اکبر کی زلفیں کالی ہیں, علی اکبر کی زلفوں میں مشک کی خوشبو ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زہ نور رخسار و گیسوئے مشکی, گیسوئے مشکی کو آپ کے شام ختن کہنا, اس کو صنعت کنایہ بھی کہتے ہیں, یعنی ایک جز سے آپ کل تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس صنعت میں صنعت لف و نشر مرتب بھی ہے, یعنی پہلا حصہ پہلے مصرے کا کہ زہ نور رخسار, اور پہلا حصہ دوسرے مصرے کا یہ صبح حلب ہے, یہ دونوں ایک کے ساتھ ہیں. اور پہلے مصرے کا دوسرا حصہ دوسرے مصرے کے دوسرے حصے سے مل کر ہے, اس کو کہتے ہیں. پھر اس میں صنعت تضاد ہے, صبح و شام ہے, اس میں صنعت تکرار ہے, اس میں روزمرہ ہے. یعنی اب اس کی کیا آپ نثر کر سکیں, یہ صبح ختن, یہ صبح حلب ہے وہ شام ختن ہے. تو میں صرف ایک ہی شعر کی تجزیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں جس میں 12-14 چیزیں شامل ہیں. یہ ہے خدا سخن. اور ایک شعر 5 صفحات ماشاءاللہ سے. اس پر میں نے اپنی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ اس میں تشریح میں نے کی ہے. تو میں یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میر انیس کا کلام جو ہے الہامی بھی ہے, میر انیس کا کلام آپ کے استادی بھی ہے, میر انیس کا کلام خاطر الکلامی بھی ہے. میر انیس کے کلام میں آپ کے یعنی کئی آپ کے پردے کھلتے چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے تو میر صاحب نے ایک جگہ تعلیق کی تھی, اللہ کیا نمک ہے, اللہ کیا نمک ہے کلام انیس میں, دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر مزہ رہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر مزہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس آوازوں کو کانسیپٹ کرتے ہیں. یہ جو خمری ہوتی ہے, یہ جو سرف کے درخت پر بیٹھتی ہے, اس کی آواز کوکو ہوتی ہے. میر صاحب اس کوکو سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں, سلام کا شعر ہے, خمریاں سرف پر کوکو کی صدا دیتی ہیں. فارسی میں کوکو کہتے ہیں کہاں ہے, کوکو یعنی کہاں ہے, کہاں ہے. کیا کہنے بھئی, کیا رابطہ جڑا ہے. تو یہ خمریاں بیٹھی ہوئی جو ہیں سر پہ کہتی ہیں کہاں ہے, کہاں ہے. خمریاں سرف پر کوکو کی صدا دیتی ہیں, چھپ گیا خاک میں جب سے خد زیبائے حسین. حسین کے جنازے کو جب گاڑ دیا گیا تو یہ خمریاں جو ہے کہہ رہی ہیں میرا مولا کہاں ہے, میرا مولا کہاں ہے. تو کوکو خود خمریوں کی آواز ہے, کوکو خود آپ کے جانوروں کی آواز ہے. کس طریقے سے آپ کے مضمون سے مضمون نکالتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں خمریوں کے گلے میں ایک لال پٹی ہوتی ہے, ان کے بالوں میں. میر انیس اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں خمریاں توخ غلامی کی گلوں میں ڈالے. یہ جو لال جو پٹا ہے خمری کی گردن پر, در حقیقت یہ غلامی کا توخ ہے. خمریاں توخ غلامی کی گلوں میں ڈالے, سرو گڑ جائیں جو دیکھیں خد بالائے حسین. سرف گڑ جائیں جو دیکھیں صد بالا.
تو یہ غم میں جو ہے آپ کے پٹیاں ڈالی ہوئی ہیں غلامی کی، اور یہ سرو کے جو درخت ہیں جب دیکھتے ہیں کہ امام حسین کا قد و بالا اتنا خوبصورت ہے تو یہ شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں۔ تو سنتوں سے فائدہ اٹھانا، الفاظوں سے کھیلنا، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ زخم کو ابھی تک آپ کے دہن کہا گیا تھا، مگر میر انیس بڑا شاعر ہے، میر انیس خدائے سخن ہے، میر انیس عظمت کا شاعر ہے۔ میر انیس نے اور ہی کچھ مضمون نکالا، شکر ہی شکر نکلتا تھا لہو کے بدلے، حسین کے زخموں سے خون نہیں، شکر ہی شکر نکلتا تھا لہو کے بدلے، دہنے زخم بدن دیدے خونبار نہ تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ایک چھوٹا سا مضمون ہے، سب کو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ حسین کا گلا خنجر سے کاٹا گیا۔ اب میر انیس اس میں کیا درد کا مضمون نکالتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میر انیس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ احمد دہلوی جو ہم صحیح ڈکشنری نکالے ہیں، آپ کے آصفیہ ڈکشنری جو معروف ترین 5-6 جلدوں میں ہے، اس میں کہتے ہیں میر انیس محاوروں کا بادشاہ ہے۔ میر انیس کے محاوروں تک میر تقی میر کے محاورے نہیں پہنچ سکتے۔ تو امام حسین کے اس مسئلے کو دیکھیے کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، آب خنجر سے گلا جب شاہ کا تر ہو گیا، کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے، آب خنجر سے گلا جب شاہ کا تر ہو گیا، یعنی جب خنجر کی دھار سے حسین کا گلا کٹ گیا، پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شعر میں کیا کیا چیز ہے، پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا، آب خنجر سے گلا جب شاہ کا تر ہو گیا، پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مضامین میر انیس نکال رہے ہیں، اور اس غم کے پانی پانی سے سب دنیا سیراب ہوگی، یہ بھی سوچیے ذرا کیا کہنے ہیں، یعنی کوثر نے، کیونکہ یہی تو ساقی کوثر ہے، یہی تو انہی کی ماں کے مہر میں تو کوثر دیا گیا ہے، پانی پانی اے سلامی غم سے کوثر ہو گیا۔ پہلو ہے وسیم بھائی۔ اب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز خود جواب دے گی۔ اب کیا مصائب کا شعر میر انیس نے کہہ دیا۔ دیکھیے میر انیس الفاظوں میں وہ چیزیں رکھتے ہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت کی بے گناہی پہ دیں گے گواہیاں، امام حسین کی بے گناہی پر دیں گے گواہیاں، حضرت کی بے گناہی پہ دیں گے گواہیاں، تیغ و سنان و دشن و خنجر جدا جدا، کہ یہ زخم خنجر کا ہے، یہ زخم سنا کا ہے، یہ زخم تیغ کا ہے، یہ تیغ و سنان و دشن و خنجر جدا جدا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے میر انیس نادر ترین مضامین کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے یہ ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کہتے ہیں سلام۔ کھلائیے دو رنگی سے برگے ہنا کی، یہ جو ہنا کا پتا ہے، یہ جو مہندی کا پتا ہے، یہ در حقیقت ہرا ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، لال ہے۔ کھلائیے دو رنگیے برگے ہنا سے، یہ رنگ حسین اور رنگ حسن ہے۔ تاریخ بدل دی پوری آپ کی جائے۔ میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ حسن سبز خزا اور حسین سرخ قبا کی بات کر رہے ہیں۔ دوبارہ یہ تاکیجئے، کھلائیے دو رنگیے برگے ہنا سے، کھلائیے دو رنگی سے برگے ہنا کی، یہ رنگ حسین اور یہ رنگ حسن ہے، یعنی حسن قبا اور حسین سرخ قبا ہے، یعنی حسن کا جسم، حسن نے، امام حسن نے سبز کپڑے آپ کے چاہے تھے، امام حسین نے سرخ کپڑے چاہے تھے۔ آپ جانتے ہیں امام حسن زہر سے شہید ہوئے، پورا جسم سبز ہو گیا تھا، اور امام حسین اپنے خون میں غلطاں ہوئے۔ تو آپ کے یہ ہے انیس، ہمیں انیس کہتے ہیں کہ زور سے اس کے لیا ہم نے، زور سے اس کے لیا ہے ہم نے میدان سخن، اور نیزہ ہاتھ میں غیرس قلم رکھتے نہیں، ہم قلم رکھتے ہیں، یہی ہمارا نیزہ ہے، اور نیزہ ہاتھ میں غیرس قلم رکھتے نہیں۔ اور میر صاحب کا علم یہ تھا کہ ایک ایک دن میں مرثیہ بھی کہہ دیتے تھے، مرثیہ ایک دن میں کیا سب کہہ کے اٹھو گے انیس،
ہاتھ سے کیوں آج خرطاز و قلم رکھتے نہیں؟ کیا صاحب نے کہنے، آپ کے جو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہنے، تو یہ میر انیس ہے جو اپنے سلاموں میں در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے. شاہوں کے در پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سر رکھتے ہیں نا، دہلیز پہ سر رکھتے ہیں. سر پہ در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، سر جہاں رکھتے ہیں سب ہم وہاں قدم رکھتے نہیں. سر جہاں رکھتے ہیں سب ہم وہاں قدم رکھتے. ایک کشکول توکل، ایک نقد جاں ہے پاس، کیا کہنے ہیں غنی دل کے کوئی دام و درہم رکھتے نہیں. کیا کہنے. دیکھنا کل ٹھوکریں کھاتے پھریں گے ان کے سر، آج نخوت سے زمین پر جو قدم رکھتے نہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایک میر انیس کے پاس اخلاق دیکھیے، میر انیس کے پاس اخلاق کی گفتگو دیکھیے. میر صاحب کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے پوچھ خاموشی کی لذتیں، اپنی زبان سے پوچھ خاموشی کی لذتیں، جاہل سے اعتراض پر جھگڑا نہ چاہیے. واہ بھائی واہ، ایک کمال کی چیز کر رہے ہیں. کیا کہنے، جاہل سے اعتراض پر جھگڑا نہ چاہیے. کیا اخلاق سکھائے ہیں. میر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ کے جو ہے جاہل سے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ میر صاحب جس زمانے میں رہتے تھے لکھنؤ میں، ایک طرف دبیرے ایک طرف انیسے، اور ان دونوں کی آپ کے جو ہے روشنی چل رہی تھی. تو ہوا یہ کہ میر صاحب نے ایک آفاقی سلام لکھ دیا. صدا ہے فکر، صدا ہے فکر بلندی، صدا ہے فکر بلندی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. بھئی کیا کہنے. اور پھر دیکھیے کہتے ہیں یہ خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہم کیوں نہ درود پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت ثانی ہے پاک بینوں. بھئی پاک بینوں کو کہ ہم یہ خوبصورت چہرے دیکھ کر اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس پر آپ کے یہ جھریاں نہیں ہاتھوں پہ ذوف پیری نے چنا ہے جامع ہستی کی آستینوں کو. تو یہ رنکلز نہیں ہیں، یہ جھریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ نے، یہ قدرت نے ہمارا جو اصلی جو لباس ہے اس کی آستینوں کو چنا ہے. یہ چننے کا کام آپ جانتے ہیں دہلی اور لکھنؤ میں ہوتا تھا. اس کے بعد سے کہتے ہیں لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوش چینوں کو. تو اب یہ جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کہتے ہیں خیال کہ دہانے کیسے زر بند رکھ پرے منعم. یہ جو تیرا خزانے کا تھیلا ہے اس کے منہ کو بند رکھ. خدا کے واسطے واکر جبیں کے چینوں کو. ذرا اپنے آپ کے یہ تہور کو، یہ غرور کو، اس کو ختم کر. وہ ہم کو چاہیے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. شاہکار ترین شعر کہا. تو ہوا یہ کہ یہ سلام کی دھوم پہنچی پورے لکھنؤ میں. ادھر واجد علی شاہ نے بھی آپ کے جو ہے شعر لکھا کہ واجد علی شاہ نے لکھا کہ جہاد نفس مجھے منظور، اور وضو کے وقت الٹتا ہوں آستینوں کو. اور ادھر آپ کے کیا کہتے ہیں کہ مرزا دبیر کے فرزند اوج نے بھی آپ کے جو ہے شعر لکھا کہ خلا الٹ گیا علی کے شیر نے الٹی جو آستینوں کو. تو جب دبیر کے بیٹے نے یہ لکھا تو انیس کے چھوٹے بھائی مونس نے کہا بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو. ارے بھائی تم کیوں لکھ رہے ہو؟ اچھا یہ بہت معروف واقعہ ہے یہ لکھنؤ کا. بھلا تردد بیجا سے اس میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں کو. اور اس کے بعد سے آپ کے کہا کہ تو جو مرزا دبیر کے جو بڑے یعنی یوں سمجھیے کہ آتشی شاگرد تھے مشیر لکھنوی. مشیر لکھنوی کا ذکر آ گیا تو مصر لکھنوی کا آپ کے یہ بھی شعر سن لیجئے کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساخیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا.
बतलाए देता हूँ तुझे मैखानों का पता, बताओ काज़मैन खुरासान करबला। हाय 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 हाँ, खुर्शीद मुद्दवा मेरा बुर्जे शरफ में है, हाय 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 हाय, एक करबला में एक मेरा साखी नजफ में है। एक करबला में एक मेरा साखी यानी नजफ में है। खुर्शीद मुद्दवा मेरा बुर्जे शरफ में है। क्या कह रहे हैं मुशीर? ये जो हमारे बुर्ज हैं उसमें एक बुर्ज होता है जिसको शरफ कहते हैं, जो बेस्ट लक होता है। तो मेरी मुद्दवा का, मेरी आपके ख्वाहिश का जो सूरज है वो इस वक्त जो है आपके क्या कहते हैं बुर्ज शरफ में है। खुर्शीद मुद्दवा मेरा बुर्ज शरफ में है, एक करबला में एक मेरा साखी नजफ में है। वही मुशीर लखनवी, वही अजीम शायर, वो उसने कहा जली कटी मेरे उस्ताद से करे कोई, ये जली कटी मेरे उस्ताद से करे कोई, तो फूंक दूं मैं खिरमन मैं खोशा चीनों को। यानी मैं फसल के साथ या फसल चीनों को भी जला दूं। हजार बार सजा पा के मुंह पे चढ़ते हैं। मुशीर क्या कहूं इन अहमकुल लजीनों को, भाई क्या काफिया है उर्दू अदब में किसी ने ये काफिया अहमकुल लजीनों का इस्तेमाल भाई दोबारा अहमकुल लजीनों को आप जरा सुनाइए। जली कटी मेरे उस्ताद से करे कोई, तो फूंक दूं मैं खुरमन मैं खोश चीनों को। हजार बार सरापा के मुंह पे चढ़ते हैं। मुशीर क्या कहूं इन अहमकुल लजीनों को। तो आप देख रहे हैं ये पोप से ज़्यादा कैथोलिक बन गए थे लोग जो हाशिए में रहते थे, ये अनीसे ये दबीरे। मगर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर में मोहब्बत थी। इसी वजह से सबसे अजीम शेर जो कहा मीर अनीस के इंतकाल होने पर, जब मीर अनीस का इंतकाल हुआ, क्योंकि मिर्ज़ा दबीर 1 साल छोटे थे मिर्ज़ा अनीस से, तो मिर्ज़ा दबीर ने कहा कि अब यह मरसिया मुकम्मल नहीं होगा, अब मरसिया लिखने में खाक मज़ा है। अनीस गुज़र गए और जब अनीस की मजलिस हुई तो अनीस की मजलिस तरहीम में जो शेर पढ़ा गया कि आसमां बे बद्र कामिल, देख रहे हैं आप, अर्श ब जिब्रील अमी बे जिब्रील अमी। तो वो जो शेर कहने वाला है वो आपके क्या कहते हैं दबीर के मिंबर बे अनीस जो उन्होंने 1864 तूरे सोना बे कलीमुल्लाह हो मिंबर बे अनीस। यानी जिस तरीक़े से आसमान बग़ैर 14वीं के चाँद के बेरौनक है, जिस तरीक़े से अर्श जिब्रील के बग़ैर बेरौनक है, तूर सीना बी कलीमुल्लाह, जिस तरह से तूर सीना का कोहे तूर हज़रत मूसा के बग़ैर बेतजल्ली है, मिंबर बे अनीस, उसी तरह से हमारा मिंबर अनीस के बग़ैर आपके बेनूर है। वो दबीर ने कहा मुशीर से जाकर अनीस से माफ़ी मांगो। मीर अनीस ने मोनिस को रवाना किया कि जाकर दबीर से माफ़ी मांगो। और इस तरह से आपके जो है क्या कहते हैं ये दोनों असातिज़ा ने ये किया कि ख़याल ख़ातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस ना लग जाए आपकी नौ को। तो यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीर अनीस ने आपके बड़े कमाल की चीज़ों से किया है। और जो ये कहते हैं कि मुहावरों का शहंशाह था, तो मीर साहब फरमाते हैं सदफ़ तबा से गौहरे नौ उगलता है अनीस, कदरदां होता तो मुंह मोतियों से भर देता। तो मोतियों से भर देना ये खुद आपके क्या है, आपके जो है ये खुद पूरा मुहावरा है। इसी तरह से आपके जो है एक मीर साहब का छोटा सा आपके 13 अशार का सलाम है जिसमें 7 से ज़्यादा आपके मुहावरे हैं। याद आया दामने मादर का चैन, पाँव फैला कर लहद में सो गए। पाँव फैला कर सोना मुहावरा। अश क्या निकला करें अहवाल पर, सुनते सुनते कल्ब पत्थर हो गए। कल्ब पत्थर होना, दिल पत्थर होना, ये मुहावरा है। खून गर्दन से जो निकला गर्म गर्म, यानी इमाम हुसैन की गर्दन जब कटी है और ये जो गर्म गर्म खून निकला है, भर के आहे सर ठंडे हो गए, ठंडे हो गए। यानी आपके जो है आप जानते हैं कि सलाम में नातिया अशार बहुत ज़्यादा हैं। देर आए पर बजल्द आए रसूल, दूर लाखों को साया रह गया। अल्लाह अल्लाह
خرب معراج رسول، دو کما سے فرق ادنا رہ گیا، اٹھ گئے مابین سے سارے حجاب، بس فقط آنکھوں کا پردہ رہ گیا۔ تو نعتیہ اشعار ہوں یا آپ کے منقبتی اشعار ہوں، اندھیری خبر تھی اور میں تھا یا ولی علی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں روشن سیاہ خانہ ہوا، کیا جس طریقے سے نکالے ہیں، لکھتے ہیں کہ دو عالم دو ورق ہیں، ایک کتاب وصف حیدر کے۔ یہ دو عالم جو ہیں، یہ کون و مکان جو ہیں، دو عالم دو ورق ہیں، ایک کتاب وصف حیدر کے۔ یہ مجموعہ وہ ہے جس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، جس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے۔ دو جہاں دو ورق جہاں اور نہ اول نہ آخر۔ اب جو ہے آپ دیکھیے سلام میں آپ کے اٹھا رہے ہیں، کیفیتیں اٹھائے نہ کیوں دل فقیر کا، سلام پڑھ رہا ہوں۔ سلام میں منقبتی اشعار ہیں، کلام میں نعتیہ اشعار ہیں، سلام میں حمدیہ اشعار ہیں، سلام میں اخلاقی اشعار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام میں اب کہتے ہیں کیفیتیں اٹھائے نہ کیوں دل فقیر کا، نشہ چڑھا ہوا ہے شراب غدیر کا، واقعی خمار غم سے نہیں دل فقیر کا، پیمانہ کش ہوں بادۂ خم غدیر کا۔ دیکھو کرم رسول خدا کا وزیر کا، دیکھو کرم رسول خدا کے وزیر کا، قاتل کو بھی سخی نے دیا جام شیر کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ انیس جو ایسے بھی سلام لکھتے ہیں جن کی ردیفیں بہت مشکل ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا لا سکتے ہیں کوئی ایسے خافیہ کہ جگہ مون لی ہے مزاروں کی خاطر، زمیں پر شہدی نشاں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ تو کس طریقے سے آپ کے مسائل کو آپ کے میر انیس آگے بڑھاتے ہیں۔ اور بس میں یہی کہتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ درس اخلاق کا کہ شعر دیکھیے، جس خدا جھکتے نہیں ہم ماں سوا کے سامنے، ہاتھ پھیلائے توانگر کیا گدا کے سامنے، نمود و بود کو عاقل حباب سمجھے ہیں، وہ جاگتے ہیں جو دنیا کو خواب سمجھے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں کہ عبرت کی کہتے ہیں کہ شربت دیدار ہے میری دوا، اے مسیح زماں بیمار ہوں، اور کہتے ہیں کہ ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب، یہ سلام انیس جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انیس کو ہمیشہ عوام پسند کریں گے اسے، اور بالکل عوام الناس میں مرثیے کا شاعر سمجھا گیا، مگر اگر انیس کو صرف سلام کا شاعر کہا جائے پھر بھی خدائے سخن، اگر صرف ربائی کا شاعر کہا جائے پھر بھی خدائے سخن، یعنی انیس شاعری کی ہر صنف میں خدائے سخن۔ بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور وسیم بھائی آپ کا، ماشاءاللہ سے بہت اچھی محفل رہی۔ اصل میں یہ پتہ کرنا بہت آسان ہے کہ انیس نے کتنے مرثیے کہے، مگر یہ شعر جو ہم نے سلام کے اور رباعیوں کے انیس کے سنے، وہ ظاہری بات ہے کہ پہلے نہیں سنے تھے، اور آئندہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایکسپلین اس انداز میں کیا ہے کہ شعر نہ سمجھنے والا بھی سمجھ لے گا کیا کہا جائے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا کہنے، اور انشاءاللہ اس گفتگو کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اب مراثی انیس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خدا حافظ۔